اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے مسائل میں کچھ غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 11 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے بارے میں ہمارا گفتگو ہوگی۔ پہلی غلط فہمی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کی اور وہ منہ بر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ کی حالت میں غسل کر کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، یہ الگ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک چاہے جتنی بھی کڑوی ہو اس کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ یہ خیال رکھا جائے کہ مسواک کے ریشے حلق میں نہ جائے، البتہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن نہیں کر سکتے۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور زیر ناف بال صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں بھی جائز ہے۔ سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ چھٹی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں خاص مد نظر رکھی جائے۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے کوئی منافی روزہ کام یعنی جو روزہ کے خلاف ہو وہ نہ کرے، مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہوا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزہ سے ہوں، جب سے روزہ بند ہوا ہے میرا بھی روزہ ہے، چاہے کچھ نہ بھی کھایا پیا ہو۔ ساتویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یعنی معدے کی طرف چلا جائے یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ آٹھویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہی ہے، لیکن وہ علماء کون ہیں؟ وہ اس انجیکشن سے جو رگ میں جو عضلات میں نہ ہو، رگ میں یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس پہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ ان علماء کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی بات ان کی بات مانیں، لیکن ان کی روح سے بھی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جائے، جب تک اذان ختم نہ ہو۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے تک کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ 10ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔
درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے، یہ منہ کا حصہ ہے، ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ شکل میں جو ہوتی ہے حالت میں، یا ٹوس خوشبو سونگھنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے سے اندر کھینچا ہو، جو کہ بالکل یعنی محالہ طور پر حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دونی اس نے اس طرح لی کہ اس کے دھوئیں منہ سے حلق کی طرف گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی دھواں آپ قصدن لیں گے منہ اور ناک کے ذریعے سے تو وہ پھر جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھی کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں میں مشہور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے سوالات اور جوابات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔